someone came and knocked on the door of a friend. کسی نے اپنے دوست کے دروازے پہ جا کے کھٹکھٹایا. تو اس کے دوست نے پوچھا who are you, O trustworthy one, کون ہو تم؟ تو اس نے جواب دیا میں ہوں. میں نے کہا میں. تو آگے سے جس کا گھر تھا اس نے کہا گو اوے، چلے جاؤ، اٹس ناٹ دا رائٹ ٹائم، ابھی وقت نہیں آیا. ایٹ سچ اے ٹیبل ایز دس دیر از نو پلیس فار دا را. اس دسترخوان پہ کسی کامل کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ ناقص. را تو آپ کچا کریں گے یا ابھی تیار نہ ہو یا ناقص. اس دسترخوان پہ کوئی کسی ناقص کی جگہ نہیں ہے یا کسی خام تیار کی جگہ نہیں ہے. پھر لکھا پھر اس نے پوچھا واٹ کین کوک دا را ون، اس کو کیا چیز ہے جو پکا دے گی اس کو یا تیار کر دے گی، اس نقص کو، ناقص کو کامل بنا دے گی. اس نے ہاں بلکہ انہوں نے کہا واٹ کین کوک دا، یہ ہمارا روم کہہ رہے ہیں واٹ کین کوک دا را ون ایکسیپٹ دا فائر آف سیپریشن، کہ کیا چیز پکا سکتی ہے کیا چیز اس نقص کو کمال میں بدل سکتی ہے، اس خام یا کچی چیز کو پکا سکتی ہے، مگر فراق کی آگ. فراق، دوری، جدائی. واٹ ایلس کین فری ہم فرام ہپوکریسی، اس فراق کے علاوہ کیا ہے جو اس کو اس منافقت سے آزادی دلوائے. اپنے وجود کے ہونے سے استغفار کرو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ. اب اس پرسیپشن میں آپ اس کو دیکھیے. اب بات آپ کو سمجھ میں آ رہی کہ یہاں اس نے کہا میں ہوں. جب تم ہو تو اس دسترخوان کے لیے تیار نہیں ہو، کیونکہ ہمارے ہاں جب تک تم ہو ہمارے دسترخوان پہ جگہ نہیں ہے، جب صرف ہم ہوں تب جگہ ہے. یہاں صرف وہ لوگ ہیں جو نہیں ہیں. اچھی مشکل اردو بولی نا. دیکھیں اس میں الحمدللہ جو آپ لوگ بیٹھے ہو اس کو سمجھنے کے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہم بار بار مقام فنا کی بات کرتے ہیں نا، فنائیت کی بات کرتے ہیں. تو یہ وہی ہے، جب تک انسان کو اپنا ادراک ہے، یعنی وہ کچھ سمجھ رہا ہے میں کچھ ہوں، تو وہ ابھی کچا ہے، وہ پکا نہیں ہے، وہ اس دربار کے ابھی قابل بنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ آ گئی کہ کیا چیز ہے جو اس دربار کے قابل تمہیں بنائے گی؟ یہ فراق. یہ جو ہر کسی کو غم ہوتا نا کہ اللہ کے پانے کی جستجو، اور ساتھ یہ غم کہ میں نے نہیں پایا. یہ جو غم ہے یہ ایسٹ ہے، لائبلٹی نہیں ہے. یہ غم جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور اس غم اور اس کو برداشت کرنے کی بدولت انسان کی ترقی ہوتی ہے. کیونکہ جب پھر اس کی جستجو میں لگتا ہے اور اس کو یہ غم ہوتا ہے میں نے اس کو نہیں پایا، تو پھر جب کسی چیز کو آپ نے نہیں پایا تو پھر آپ اس کی جستجو تیز کرتے ہو، اور اس کے لیے جو قربانی آپ دیکھتے ہو کہ ابھی تک جو میں نہیں کر پایا تھا، جو قربانی نہیں دی تھی، اب جو آگے بھی جو قربانی کی ضرورت ہے، کیونکہ میں وہاں تک نہیں پہنچا، اس کا مطلب ہے کچھ اور بھی چاہیے وہاں. اب اور وہ شعر آپ کو سمجھ میں آئے گا، جو خون جگر بہا نہ سکے وہ ہماری گلی میں آئے کیوں. جب تک وہ خون جگر نہیں گرتا تب تک وہ بندہ، وہ دل ادھر کے لیے قابل نہیں ہوتا نا. تو بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو ہے عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں. اللہ پاک کہتا ہے کہ مجھ تک تو ٹوٹا دل ہی پہنچے گا. کیونکہ ٹوٹے دل میں کیا ہوتا ہے، ٹوٹے دل میں پھر دنیا کی محبتیں، ہر چیز کی محبتیں، انسان آخر میں اپنے آپ سے بھی تنگ آ جاتا ہے، اپنے آپ سے بھی اس کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں. ایک ہوتا ہے دوسروں سے امیدیں، پھر ایک ہوتا ہے ہاں کوئی پرابلم نہیں ہے، میں یوں کما لوں گا، میں یوں بنا دوں گا. جب وہ اپنی ناکام، یعنی اس رستے میں اپنی ناکامیوں پہ ناکامیاں دیکھتا ہے، وہ ترقی کر رہا ہوگا مگر ہر ترقی کے ساتھ اس کو اپنی مزید ناکامی نظر آتی ہے، اس کو ہر ترقی کے ساتھ مزید دوری نظر آتی ہے، کیونکہ ہر ترقی کے ساتھ اس کا ہورائزن ایکسپینڈ کر جاتا ہے، اس کو اور سمجھ میں آنے لگتی کہ فاصلہ کتنا ہے.
دیکھنا ہم تو پہاڑ پہ یا اونچے مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں تو 10 میل دور والی چیز بھی یہ سامنے ہی نظر آتی ہے، مگر جب سفر شروع کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ نیڑے نہیں تھا، وہ تو 10 میل کے فاصلے پہ تھا، اور ادراک ہوتا ہے، پھر اور غم زدہ ہوتا ہے اور پھر اور زیادہ کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اس لیول پہ کہ آخر میں وہ یعنی اپنی تی سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، یعنی اپنے فہم سے، اپنی ایبلٹیز سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے، پھر اس کا کلی بھروسہ، کلی اس کی نگاہ ایک ہی چیز دیکھتی ہے، اللہ پاک کی ذات کو، وہ پھر اللہ پاک کو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کر دیتا، وہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے۔ حوالے کرنا پھر بھی آپ کا ایک وجود رہے گا، اور ایک ہوتا ہے کہ اس کی گھل مل جانا، جیسے صوفیاؤں کے یہاں ایک مثال ہے نا کہ اگر ایک گھوڑا جو ہے نمک کی کان میں مر جائے تو کچھ عرصے بعد کیا ہوگا، نمک جو ہے اس کو ڈیزالو کر لے گی، یہاں تک کہ آپ وہ گھوڑا چاہے موجود ہے، اس کے ذرات موجود ہیں، مگر وہ کہیں نہ گھوڑا اپنے آپ کو پہچان سکے گا، نہ کچھ، وہ آپ کو ایسے لگے وہ ساری سالٹ ہی سالٹ ہے، نمک ہی نمک ہے، تو یہ فنائیت ہو جاتی ہے کہ پھر اپنا ادراک ہی نہیں ہوتا، تو اس یعنی اس دربار کی اس تقرب کے مقام پہ داخل ہونے کی شرط یہ ہے، اپنی میں سے صرف نکلنا نہیں ہے، اپنی میں کو مٹانا ہے، اور یہ میں مٹتی تب ہے، جب تک مٹے گی تب جب اس کو فراق کا غم ہوگا، دوری کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے غم ہوگا، یہ غم بہت میٹھا بھی ہے اور بہت دردناک بھی ہے، کیونکہ دنیاوی طور پہ آپ کسی چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کو ڈوب لگتا ہے، کچھ نہ کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، جی میری محنت، میری عقل، میرا ٹیم ورک، یہ وہ رستہ ہے جس میں آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے سوائے اپنی ابدیت ظاہر کرنے کے لیے، سوائے اس بات کی پوری اکنالجمنٹ کرنے کے لیے کہ آئی کین ناٹ، میں نہیں کر سکتا، یہاں آئی کین ختم ہو، دنیا میں کسی نہ کسی درجے آئی کین رہتا ہے، لمبا رستہ ہے، بہت سارا کام کرنا پڑے گا، مگر آئی کین، مجھے مرسیڈیز کمپنی اون کرنی، میں اس کے لیے کوشش کچھ نہ کچھ سوچ ابھی سے کر سکتا ہوں، گاڑیوں کے بارے میں اسٹڈی کر لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، اس سے یہ، مگر یہ ایک ایسا رستہ ہے کہ جس میں میرے ہاتھ کے ٹولز کوئی اویلیبل نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو ہماری عبادات ہیں، ریاضات ہیں، ایک حد تک تو ٹھیک ہے، مگر دیکھو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے کون سی عبادت کی تھی کہ نبی بنے؟ اولیاء کا تو آپ کہہ سکتے ہیں جی فلاں بزرگ نے بڑی عبادت کی اور ولی اللہ بن گئے، مگر انبیاء کا کیا عبادت کی انہوں نے؟ وہ تو پہلے انبیاء چن لیے گئے نا، دنیا میں سے آنے سے پہلے وہ نبی تھے، تو انہوں نے کیا محنت کی؟ سب اس کا کام۔ یہاں بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی کو پہچاننا، آخر میں یہ پہچاننا کہ چاہے دین ہو چاہے دنیا ہو، یہاں جو بھی ملتا ہے محض 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 اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے ملتا ہے، اور جب تک اپنی میں نہیں مٹے گی، کیا کہتے ہیں، مٹ مٹ کے مٹ جا فقیرہ، جے تو سمجھا کہ ہاں مٹیا تد بھی تی کوئی نہیں مٹیا، وہ کہتے ہیں کہ مٹ مٹ کے مٹ جا فقیرہ، اگر تو یہ سمجھا کہ میں مٹ گیا ہوں، میں تو مٹ گیا ہوں، پھر بھی تو نہیں مٹا، کہ ابھی بھی تو سمجھ رہا ہے کہ میں ہوں اور مٹا ہوں، تو کوئی وجود ہے جو یہ سمجھ رہا ہے نا۔ جب انسان کا وجود خاموش ہو جاتا ہے، نہ صرف خاموش نہیں ہو جاتا، یعنی بے بس بھی میں نہیں کہوں گا، جب اتنا وہ اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے کہ اس کی اپنی
اس کی اپنی نظر سے بھی غائب ہو جاتی ہے. پھر جا کے وہ پھر اس دربار میں وہ انٹری ہے نا اس ٹیبل پہ وہ اس وقت ہے. اور اس مقام میں پہنچنے کے لیے جو چیز کارمند ہے یہ اللہ نے یہ جو فراق یہ روح کو وہاں سے کاٹ کے بھیج دیا ہے نا دنیا میں. اب یہ تڑپ رہی ہے اس کو واپس جانے کے لیے اور اس تڑپ کی آگ اپنی میں مٹاتی ہے. ورنہ تو نفس کہاں مٹے گا. نفس تو کہتا ہے ہاں جی میرا کمال ہے یہ میرا کمال ہے یہ. اس رستے میں کس کا کیا کمال ہے. اگر اللہ نہ چاہتے تو معین الدین چشتی اللہ تک پہنچتے رحمۃ اللہ علیہ. اللہ نہ چاہتے تو شاہ نقشبند اللہ تک پہنچتے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پہنچتے. کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے, کسی کی کوئی شان نہیں. اللہ کے دربار میں اور حقیقت کرنے والی ذات وہ اتنی بڑی ہے. ہاں ہم کیونکہ اللہ ہی کا حکم ہے کہ تم کاوشیں کرو, کوششیں کرو, عبادات کرو, اس کا حکم ہے. تو ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ اس کا حکم ہم نے پورا کرنا ہے, مگر 100% اس کا حکم پورا کر لیں. باقی وہ دے یا نہ دے وہ مکلف نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی تو اب وہ ہمیں جنت دے گا. مکلف نہیں ہے وہ کسی چیز کا مکلف نہیں ہے. یہ اس کی شان سمدیت ہے اور یہ بڑی ڈرنے کا مقام ہے. امید بھی ہے اور ڈر بھی ہے. امید بھی ہے کہ ہم جیسا بھی اوپر پہنچ سکتا ہے اور ڈر بھی ہے کہ ہماری عبادات سے کچھ نہیں ہوتا. کرنی ہے عبادات, ساری چیزیں کرنی ہیں, مگر یہ اچھی طرح سمجھنا ہے کہ ہم گھمنڈ کرتے ہیں نا اپنی عبادت کی, سمجھتے ہیں میں نے بڑا نیک آج اتنے نوافل پڑھ لیے, تلاوت کر لی, یہ کر لیا, وہ کر لیا. وہ بھی ایک الگ بحث ہے, اسی کی توفیق تھی, اسی نے صحت دی, سب کچھ, مگر وہ ایکسیپٹ نہ کرے. وہ کہتے جی نہیں یہ آپ کا پیپر ایکسیپٹ ہی نہیں, آپ نے جتنا بھی اچھا کام کیا ہم نہیں مانتے. اور وہ خالی پیپر پہ کیا, ہاں بھائی کیا صفائی ہے اس پیپر میں, جاؤ اس کو 100 میں سے 100 دے دو. مگر یہاں جو صفت ہے وہ ابدیت ہے, اپنے آپ کو مٹانا صفت ہے. جب تک میں رہتی ہے تب تک ابدیت نہیں آتی. ابدیت کے لیے شرط ہے کہ میں مٹے. وہ کہتے ہیں نا, ایک حکایت ہے یا کیا ہے مجھے پتہ نہیں, مگر حضرت سناتے ہیں کہ اس نفس کو جب اللہ پاک نے بنایا تو اس سے پوچھا کہ میں کون اور تو کون. اس نے کہا اللہ پاک ہے اور میں ہوں. وہ کہتے ہیں کہ 1000 سال اس کو آگ میں رکھا گیا, تو پھر پوچھا گیا تو اس نے کہا اللہ پاک تو ہے میں ہوں. پھر 1000 سال اس کو برف کا عذاب دیا گیا, پھر پوچھا, اس نے کہا کہ اللہ پاک تو ہے اور میں ہوں. پھر کہتے ہیں 1000 سال اس کو بھوکا رکھا گیا, پھر جب نکالا تو پوچھا بھائی کون, بولا تو رب ہے میں تیرا بندہ ہوں. کم کھانے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نفس قابو آتا ہے. بہرحال تو نفس تو چاہتا ہی ہے نا کہ اپنی بڑائی ہر جگہ, کبھی وہ دینی فساد میں دیتا ہے, کبھی دنیاوی فساد میں. تم اتنے بڑے افسر ہو گئے ہو, تم تو گریڈ 22 کے افسر ہو, تم اتنے بڑے بزنس مین ہو. کبھی دینی تم مفتی ہو, مولوی ہو, شیخ ہو, فلانے ہو, مبلغ ہو. ہمیں چنے کے چاڑ پہ چڑھاتا ہے, کبھی دینی انداز میں کبھی دنیاوی انداز میں. مگر ابدیت کیا ہے؟ ابدیت تو تبلیغ کے کراچی کے میرے خیال امیر سے بھائی آمین صاحب, وہ فرماتے تھے ابدیت کیا ہے, میں کچھ نہیں میرا کچھ نہیں, میں کچھ نہیں میرا کچھ نہیں. حضرت جب آپ نے کہہ دیا کہ ویٹ اٹس ناٹ دا نمبر اور کوانٹٹی, اٹس دا ویٹ دیٹ ول کاؤنٹ, وہ تو اوپن ہو گیا کہ ویٹ تو ایک ہی ڈٹرمن کر سکتا ہے اس کا ویٹ کیا ہے, بٹوین یو اینڈ اللہ تعالیٰ. اب وہ اخلاص کی بات آ گئی نا, وہ وہ ڈٹرمن تو اللہ ہی کرے گا, پر اس میں بھی آپ کا اخلاص کتنا ہے. تو who will determine that کہ میرا اخلاق ڈٹرمن تو کوانٹٹی بھی اللہ کرے گا, کوالٹی بھی اللہ کرے گا. مگر وہ اب ایک دوسرا سوال آتا ہے, یہ ویٹ بنتا کیسے ہے؟
آپ کی بات بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، وہ تو اللہ ڈٹرمن کرے گا، یو آر ایبسلیٹلی رائٹ. مگر اللہ کو دو ہی پسند نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارے وجود کی شرکت بھی، ہم اس کے اب صحیح، اور ہمارے وجود کی بھی اس مقام پہ وہ شرکت برداشت نہیں کرتا. یعنی اپنے آپ کو اس درجے مٹا کے آنا ہے. وہ جو انہوں نے کہا نا کہ میں اس دسترخوان کے قابل بننے کے لیے جب تک تیار، اور کیا چیز اس کو پکائے گی؟ یہ فراق کی آگ.